اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور ایز پارٹ آف دس ڈسکشن وی آر دیئر، تو میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے and they will be able to export more inshallah as we go forward. یہ میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی، اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے towards a more than 4% reduction in overall tariff regime in Pakistan. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے because in the largest scheme of things ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو in the last 30 years have not been done. تو اس لیے I think from that perspective this is absolutely critical کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ from a structural reform perspective it's a huge step forward، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا in the context of direction of travel. بکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل سپیس میں اویلیبلٹی تھی، سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے. فرام مائی پرسپیکٹیو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹیو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن دا ریالٹی از کہ جتنی فزیکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساری وہ سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس، ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے، ایون اف اٹس 0.5%، اٹس این امپورٹنٹ سگنل دیٹ وی ہیو گیون. کنسٹرکشن سیکٹر، اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ اس میں ٹیکس لائبلٹی ہیز ناٹ بین لیسنڈ. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے، ویدر اس آن دا بائر سائڈ. اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلر سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے، بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے، خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے، تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فزیکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے. اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ سپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا، اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ، کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا، دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک. اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق وی نیگوشیٹڈ دیٹ ود دا فنڈ کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر اس پہ نہ لگایا جائے. سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا. اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل.
اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے، کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں، اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں، وہ ہمیں لگانے پڑے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں، لیجسلیشن بھی ہے، ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے، جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے، تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال، کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے، اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے، یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے، اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے، اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. تو اب لیجسلیچر میں جائیں گے، دونوں ایوانوں سے بات کریں گے، اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے ٹو انشور دا انفورسمنٹ انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ، تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی. بیکاز 2 ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں، اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے، میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے، جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے، اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں، تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے، اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا in addition to what I said in the budget speech. بس اس کے بعد جی ہم we'll start with the question and answers جی.